پاک افغان جرگے کی پہلی نشست ختم، 11 مارچ تک فائر بندی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، اب 11 مارچ تک سرحد کے دونوں جانب تعمیرات پر پابندی ہوگی اور مختلف امور پر بات کی گئی ہے، اور کیا لگ رہا ہے کس طرح سے امپلیمنٹیشن کروایا جائے گا؟ میرے خیال سے یہ دونوں طرف سے اچھی ایک اپروچ ہے کہ ایک اتنا سینسٹیو معاملہ جو ہے جس نے صورتحال کو گمبھیر بنا دیا ہے، اس کے اوپر دونوں سائڈز بیٹھ کے بات کر رہی ہیں۔ آئی تھنک اٹس اے گڈ بگننگ۔ عالم دین کے خلاف بندوق اٹھانا جہاد نہیں، دہشت گردی ہے، کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ ہے بالکل کہ دوز ایلیمنٹس نو میٹر ٹو وچ پارٹی دے بلونگ، ٹو وچ سیکٹ دے بلونگ، ٹو وچ گروپ دے بلونگ، وچ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ دے بلونگ، جو علماء کے اوپر بندوق تانتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ سنگین قاتل ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ کسی صورت بھی اپنے آپ کو مجاہد قرار نہیں دے سکتے، وہ قاتل ہیں اور وہ انسانیت کے دشمن بھی ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں آج اس مدرسے میں آیا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ حملہ میرے گھر اور میرے مدرسے پر ہوا ہے۔ یہ بہت یعنی جس کو کہیے نا دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میری پارٹی جو ہے اور میرے جو لوگ ہیں وہ اسلحے کی سیاست پر بلیو نہیں کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور نہ ہی یہ سیاست ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اور جو بات انہوں نے کی، ان کا جی بلوچستان میں ہمارے ایک عالم دین کو اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ مدارس اور عالم دین ہمیشہ رہیں گے، دہشت گردی اور دشمن یہ پشیمان ہوں گے اور ان کو ختم ہونا ہوگا۔ تو مولانا کی یہ گفتگو جو ہے یہ کئی اعتبار سے بہت معنی خیز اور بڑی بروقت ہے۔ تو میرے خیال سے جو ہمارے ہاں ریلیجیس آؤٹ فٹس ہیں، جو ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، ان سب کو کان دھرنا چاہیے اس کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں یہ جو فتنہ ہے یہ اب پاکستان کی سرحدوں سے باہر جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اسپین میں جو 10 لوگ پکڑے گئے ہیں، وہاں کی حکومت نے پکڑے ہیں، ان سب کا تعلق بھی جڑ گیا ہے کس سے؟ تحریک طالبان پاکستان سے۔ اسی طرح اٹلی میں ایک شخص کو پکڑا گیا ہے، یہ پاکستانی لوگ ہیں۔ یہ جب میں نے جیسا شروع میں کہا تھا کہ یہ اگر اس طرح کے واقعات بھی ہونے لگے اور ان کی لنکیجز جو ہیں وہ باہر، اب دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ رابطے میں تھے بیک ہوم اور وہاں فنڈنگ کر رہے تھے اور وہاں ہائر کر رہے تھے لوگوں کو تربیت دینے کے لیے۔ بالکل بخاری صاحب، ملک میں نہیں مطلب کہ ملک کے باہر بھی جا کر اس قسم کے دہشت گردی کے عناصر جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں۔ بخاری صاحب نے امریکی پابندی کی بات کی کہ امریکی شہری جو ہیں وہ کے پی اور بلوچستان کو اوائڈ کریں کیونکہ دہشت گردی اتنی پھیل رہی ہے۔ تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے ٹائم میں اور مزید بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے امیج ایک پاکستان کا بن رہا ہے اور باہر سے مطلب اٹلی سے اور اسپین سے دہشت گردوں کا پکڑے جانا اور جن کا تعلق پاکستان یا ٹی ایل پی سے ہے، تو یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ میں نے اسی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر بھی یہ پھیل رہا ہے فتنہ، مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل اگر لنکیجز اس کی غیر ملکی ایجنسیوں نے اسٹیبلش کر دی تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو چیز کہنا ضروری ہے وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور کا جو افغانستان کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر وفاق کی ریزرویشنز ہیں اور انہیں بتا دیا گیا ہے دو ٹوک لفظوں میں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یا یہ فارن آفس کو آپ کی حکومت کے ساتھ مل کے جوائنٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی وفاق کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جو زبان، بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا، سلمان خان نے اپنی ایک فلم میں کہا تھا کہ کبھی کبھی پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا، تو اسی طرح سے انہیں اپنی زبان پر کوئی قابو نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو وہ جو ایک قربت کی بات ہو رہی تھی نا کہ شاید یہ ایک پیج پہ آ جائے، میرے خیال سے یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ بخاری صاحب، افغانستان میں طالبان جس طرح سے ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کس ایجنڈے پر ہیں، کون سپورٹ کر رہا ہے ان طالبان کو؟ دس از بینگ انٹرنیشنلی نوٹسڈ۔ یہ بات اب ہمارے چھپانے یا ہمارے صرف کہنے کی نہیں ہے، دنیا میں یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے الٹیمیٹلی کابل گورنمنٹ کو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اس سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، انہیں اس علاقے سے ہٹا کے پیچھے کہیں افغانستان میں دھکیلنا پڑے گا تاکہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ نارمل ہو جائے جس طرح پہلے یہاں پیس ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوگا تو نقصان دونوں سائڈوں کا ہوگا۔ ٹھیک بخاری صاحب، پاکستان نے ایک دہشت گرد بھی پکڑ کے دیا امریکہ کو، پچھلے دنوں ہم نے پروگرام میں اس پہ بات بھی کی تھی۔ پاکستان کو شکریہ بھی ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا اس چیز کا۔ بخاری صاحب، پاکستان کو آنے والے ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ، یو ایس،
یہ دہشت گردی کے خلاف الائز ہیں ایک بالکل دوسرے ہیں۔ کے بہت پرانے ہیں، بالکل 1980s سے یہ قربت چلتی آ رہی ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ وی فوٹ وار اگینسٹ ٹیررزم، ورلڈ وار اگینسٹ ٹیررزم آن بیہاف آف امریکنس، جس کا ہمیں فائدہ تو کم ہوا، نقصان زیادہ ہوا، لیکن ہم نے کیا۔ ابھی بھی امریکن لیڈرشپ کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ پاکستان پر ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو کام کر رہا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ٹھیک بالکل درست بات ہے بخاری صاحب، یقینی طور پہ دہشت گردی کے عناصر کو خطے سے ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب یہ 11 مارچ تک فائر بندی پر اتفاق کیا گیا ہے اس جرگے میں، اور آگے آنے والے ٹائم میں کس طرح سے عمل درآمد کروایا جاتا ہے، جن باتوں پر اتفاق کیا ہے